کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ کرامات اولیاء کا کیا ثبوت ہے، اور جو شخص کرامات اولیاء کا انکار کرے اس کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ کرامت ولی کی طرف سے جو بغیر دعوی نبوت کیے خلاف عادت کام کے ظاہر ہونے کو کہتے ہیں۔ کرامات اولیاء حق ہیں جس پر قرآن و سنت اور اسلاف کی کتب سے کثیر دلائل موجود ہیں۔ ضروریات مذہب اہل سنت میں سے ہے جو کرامات اولیاء کا انکار کرے وہ بد مذہب و گمراہ ہے۔ کچھ دلائل ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ تعالی سلیمان علیہ السلام کے قول کی حکایت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ، یعنی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے درباریو، تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہوں۔ ایک بڑا خبیث جن بولا، میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پلک مارنے سے پہلے۔ ان آیات کے تحت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ ولایت برحق ہے اور اولیاء اللہ کی کرامات بھی برحق ہیں۔ مزید ارشاد باری تعالی ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم أنى لك هذا قالت هو من عند الله، یعنی جب زکریا اس مریم کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے، کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے۔ اس آیت کے تحت خزائن العرفان میں ہے کہ یہ آیت کرامات اولیاء کے ثبوت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی ان کے ہاتھوں پر خوارق عادت ظاہر فرماتا ہے۔ مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ باب الکرامات کے تحت فرماتے ہیں کہ کرامات جمع ہے کرامت کی بمعنی تعظیم و احترام۔ اصطلاح شریعت میں کرامت وہ عجیب و غریب چیز ہے جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔ حق یہ ہے کہ جو چیز نبی کا معجزہ بن سکتی ہے وہ ولی کی کرامت بھی بن سکتی ہے، سوا اس معجزے کے جو دلیل نبوت ہو، جیسے وحی اور آیات قرآنیہ۔ معتزلہ کرامات کا انکار کرتے ہیں، اہل سنت کے نزدیک کرامت حق ہے۔ آصف بن برقیہ کا پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو یمن سے شام میں لے آنا، حضرت مریم کا بغیر خاوند حاملہ ہونا اور غیبی رزق کھانا، اصحاب کہف کا بے کھانا پانی 100 سال تک زندہ رہنا کرامات اولیاء ہیں جو قرآن مجید سے ثابت ہیں۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات شمار سے زیادہ ہیں۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ باب الکرامات کے تحت فرماتے ہیں کہ کرامات جمع ہے کرامت کی بمعنی تعظیم اور احترام۔ اصطلاح شریعت میں کرامت وہ عجیب و غریب چیز ہے جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔ معتزلہ کرامات کا انکار کرتے ہیں، اہل سنت کے نزدیک کرامت حق ہے۔ آصف بن برقیہ کا پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو یمن سے شام میں لے آنا،
حضرت مریم کا بغیر خاوند حاملہ ہونا اور غیبی رزق کھانا، اصحاب کہف کا بے کھانا پانی 100 سال تک زندہ رہنا کرامات اولیاء ہیں۔ شرح المقاصد میں ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالی کی معرفت رکھتا ہو اور ما سوا اللہ سے اپنی ہمت اور توجہ کو پھیر دے، اور ولی کی طرف سے بغیر دعوی نبوت کیے خلاف عادت کام کے ظاہر ہونے کو کرامت کہتے ہیں، اور یہ جائز ہے اگرچہ ولی کے قصد سے ہو اور قدرت الہیہ کے شامل ہونے کے سبب یہ معجزات کی جنس سے ہے، اور کرامات کا ظہور واقع اور ثابت ہے، جیسے حضرت مریم، حضرت آصف بن برقیہ اور اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کے قصے اور کرامات کی جنس کے واقعات صحابہ اکرام، تابعین نظام اور کثیر صالحین سے تواتر سے ثابت ہے، اور معتزلہ نے کرامات کا انکار کیا ہے۔ علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی کرامات حق ہیں، پس ولی کی کرامت خلاف عادت سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ مسافت بعیدہ کو مدت قلیلہ میں طے کر لے۔ اس کی شرح میں علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مثلا صاحب سلیمان آصف بن برقیہ کا تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے مسافت بعیدہ سے لے آنا شرح فقہ اکبر میں ہے کہ کرامات اولیاء حق ہیں، یعنی قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اور معتزلہ اور بدعتیوں کا کرامات اولیاء کا انکار کرنا معتبر نہیں۔ شرح مقاصد میں کرامات اولیاء کے منکرین کے بارے میں ہے کہ بدعتیوں اور گمراہوں کی طرف سے کرامات کا انکار کوئی عجیب بات نہیں، کیونکہ نہ تو ان کی اپنی جانوں سے ایسی باتیں صادر ہوئی اور نہ ہی وہ اپنے قائدین سے ایسی باتیں سن سکے ہیں، حالانکہ وہ عبادات اور مجاہدہ میں مصروف تھے اور گناہوں سے بچتے تھے، جب نہ وہ خود صاحب کرامت تھے اور نہ ہی ان کے عظماء کو، ان کے بزرگوں کو یہ دولت ملی، تو ان بدعتیوں اور گمراہوں نے اولیاء امت پر اعتراضات شروع کر دیے، ان کے گوشت کو نوچنا شروع کر دیا اور ان کی کھال کھینچنی چاہی، ان کو جاہل صوفیوں کا نام دیا اور ان کو بدعتیوں میں شمار کیا، جن پر وہ گالیوں کے ساتھ زبانیں دراز کرتے ہیں، اور انہیں اونٹوں کی طرح بوجھ اٹھانے والا قرار دیا، اور یہ نہ جانا کہ ولایت کا مدار عقیدے کی طہارت، باطن کی صفائی، طریقت کی پیروی اور حقیقت کے انتخاب پر مبنی ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کرامات اولیاء کا انکار گمراہی ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کرامات اولیاء حق ہے، اس کا منکر گمراہ ہے۔ مردہ زندہ کرنا، مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو شفا دینا، مشرق سے مغرب تک ساری زمین ایک قدم میں طے کر جانا، غرض تمام خوارق عادات اولیاء سے ممکن ہیں، سوا اس معجزے کے جس کی بابت دوسروں کے لیے ممانعت ثابت ہو چکی ہے، جیسے قرآن مجید کے مثل کوئی صورت لے آنا، یا دنیا میں بیداری میں اللہ تعالی کے دیدار یا کلام حقیقی سے مشرف ہونا۔ اس کا جو اپنے یا کسی ولی کے لیے دعویٰ کرے کافر ہے۔ واللہ اعلم تبارک و تعالی ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔